میں پوچھتا ہوں تجھے دنیا کا یہ فیشن پسند آتا ہے؟ اے نوجوان، اگر میرے مصطفیٰ سے عشق ہوتا تو تو یہ کہتا دنیا اگر ننگا رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمنہ کے لال کی اقتدا کر کے فخر کروں، شام کے لباس میں فخر کروں گا۔ دیکھنا پھر عزتیں کیا ہوتی ہیں، عزتیں کیا ہوتی ہیں میرے عزیزوں۔ یہ صرف ہمارا لباس ہے، لوگ عزت کرتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے لباس کی وجہ سے، سنت کی وجہ سے۔ اور جب یہاں پر یہ عزت ہے تو قبر میں بھی ہوگی اور حشر میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا میرا میسج یہی ہے، یہی میرا میسج ہے جو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا۔ کان کھول کر سنو، 100 سال پہلے کہا تھا۔ وہ میسج کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بس اسی پر زندہ رہو کہ ہمیں جینا ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جینا ہے اور حضور پاک کے اخلاق کو زندہ کر کے دکھانا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، کچھ نوجوانوں کو یہ شرم آتی ہے، ٹوپی رکھیں گے، داڑھی رکھیں گے، لوگ ملا کہنے لگیں گے۔ تمہیں لوگوں کے تانوں پر نہیں جینا ہے، تمہیں اپنے نبی کے لیے جینا ہے۔ لوگ کچھ نہیں کہتے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ارے دنیا والوں کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے پر کیوں شرم آتی ہے؟ بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام، شرم آتی ہے۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف آؤ، پھر دنیا تمہیں بتائے گی۔ میں نے دیکھا ہے ایک صحابی رسول حضرت نعمان، یہ بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے۔ جب اس بادشاہ کو پتا چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آ رہا ہے، اس نے ریشم کا کارپیٹ بچھایا اور کرسی سونے کی کلئی کی ہوئی، سونے کی کلئی کی ہوئی کرسی بچھایا۔ حضرت نعمان آئے، دنیا کے اس چکا چون سے کبھی میرے آقا کے غلام اس طرح دل نہیں دے بیٹھتے۔ آئے اور اس دربار میں اپنی چھڑی سے اس ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا اور کہا میں اس پر نہیں چلنا چاہتا۔ پھر جب کرسی کے پاس آئے اس کو ٹھوکر دے کر گرا دیا، کہا لکڑی کی کرسی پر بیٹھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اب تک یہ اعزاز میں نے کسی کو نہیں دیا، تم محمد عربی کے غلام ہو، صحابی ہو، ان کے ترجمان، ان کے سفیر ہو۔ میں نے ریشم کا مہنگا قالین بچھایا اور سونے کی کلئی کی ہوئی کرسی بچھایا۔ اس صحابی نے ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جواب دیا، تیری عزت، تیرا عزت کرنا اپنی جگہ پر، میں اگرچہ میرے مصطفیٰ سے دور ہوں لیکن ریشم میرے مصطفیٰ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا اور سونا مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ جس کو میرے نبی نے حرام کیا ہے ان کا غلام کبھی اس کو اپنا نہیں سکتا، چاہے سامنے بادشاہت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلہوس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کا پجاری، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا، اس کو بلہوس کہتے ہیں۔ اور سیم و زر، سونا چاندی کو، جو سونا چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ان کو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ہم نے نبی پاک کے غلاموں کو دیکھا ہے، جب انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا ہے ساری دنیا مولا ان کے قدموں میں لا کر رکھا ہے۔ آج میں یہی کہہ کر جاؤں گا، اے نوجوانوں، زندگی بہت کم ہے، حالات جس طرح کے یہاں پر ہے اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے۔ جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے۔ تم آج اس ٹینشن میں ہو کہ ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا، ہماری اذانوں کا کیا ہوگا، ہماری ٹوپیوں داڑھیوں کا کیا ہوگا، تم اسی ٹینشن میں ہو۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں بچیوں کا حجاب، عورتوں کے نقاب، یہ شریعت کے مسائل، ہر دن نئی نئی خبریں، اس کا حل کیا ہے؟
ان سب مسائل کا حل میں ایک ہی بات میں بتاتا ہوں، ایک ہی بات، کی محمد سے وفات نے، کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، سبحان اللہ، بے شک سارے مسائل کا حل ایک ہے، سارے مسائل کا حل ایک ہے، اس لیے کہ دنیا جان رہی ہے کہ یہ پھیکے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے خالی ہیں۔ اگر یہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو ان کے نبی کی سیرت کیوں نہیں معلوم؟ ایک پنڈت نے، اور وہ پروفیسر بھی ہے، انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر کے کہا مولانا آپ کی باتیں بڑی بڑی ٹھیک ہے، عشق اور محبت کی آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کی قوم سے پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے نبی کی سیرت پڑھے ہوئے ہیں، کون کون ہے جو ان کے اولاد، ان کے خاندان اور ان کی زندگی کو جانتا ہے، کتنے ہیں جو ان کی مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی کو جانتے ہیں؟ بات تو ٹھیک تھی، اسی لیے دنیا آج تمہارے اوپر تلی ہوئی ہے کہ ہے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں اور گھروں پر مسلمانی علامات، لیکن حقیقت میں دل شاید خالی نظر آتا ہے یا عمل سے دور ہے۔ اس لیے دنیا کو جواب دینے کے لیے سڑک پر اتر کر احتجاج نہیں، دنیا کو جواب دینے کے لیے صرف پروٹیسٹ اور دھرنا نہیں، بلکہ یہ عہد کرنا ہے کہ میں میرے مصطفیٰ کا دیوانہ صرف باہر سے نہیں دل سے بھی نظر آؤں گا، میں اپنی ساری چیزیں قربان کرتا ہوں، جو میرے نبی کو ناپسند ہے اس چیز کو میں نہیں کرتا چاہتا۔ کیا اے نوجوانوں، حضور کی محبت پر فدا ہو کر نعرے تو لگاتے ہو، صبح گانے سنتے ہوئے اٹھتے ہو، رات کو گانے سنتے ہوئے سوتے ہو، کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ چوراہے پر کھڑے ہو کر اگر تمہاری آنکھیں بہکتی ہیں اور اجنبی لڑکیوں کے پردے کو چاک کرتی ہیں تو کیا یہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کا تقاضا ہے؟ شرم آ جائے گی، تمہاری نسبت اگر میرے مصطفیٰ سے ہے تو تمہاری آنکھیں اتنی محفوظ ہو جائیں کہ غیرے کو نہ دیکھے بلکہ آنکھیں سنبھال کر رکھے۔ میں آنکھیں اس لیے سنبھالا ہوں کہ دیکھنا ہے تو مجھے تاجدار کائنات کو دیکھنا ہے، سب سے حسین چہرے کو دیکھنا ہے۔ آنکھیں بچاؤ، اپنا اخلاق بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ بس اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے نوجوانوں اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لا